تو ابو بکر کی صداقت کی گواہی خود خدا ارشاد فرماتا ہے، فرمایا لقد سمع اللہ نے فرمایا کہ تحقیق اللہ نے اس بات کو سنا ہے، اللہ نے اس بات کو سنا ہے۔ فرمایا ابو بکر تیرے پاس اگر اور کوئی گواہ نہیں نا تو تیری سچائی کو، تیری صداقت کو ہم مشکوک نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ نے حضرت بکر صدیق کے حق میں گواہی کو نازل فرمایا، عادل ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت بکر صدیق کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو افضلیت ہے، جو مقام صدیقیت ہے، وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی بات پر مجھے قسم لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابو بکر کے صدیق جو ہے ان کا لقب یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر محبت و عقیدت کے نذرانے پیش کرنے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خاطر رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کرم فرمائے، فضل و مہربانی فرمائے، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ترقی اور سربلندی نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ ماہ جمادی الثانی ہے اور کل یوم وصال، یوم صدیق اکبر، خلیفہ اول، خلیفہ راشد، امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال 22 جمادی الثانی کو گزرا۔ تو گزشتہ جمعۃ المبارک بھی آپ کی شان و عظمت کے حوالے سے گفتگو کی گئی، آج بھی جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کے آپ کو صدیق کس کس نے کہا۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب کہاں سے ملا اور کس کس کی زبان سے ابو بکر کو صدیق کہا گیا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین
کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے صحابی اور جانثار ساتھی جنہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں آپ کی صحبت میں گزارے، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و الفت، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو عشق آپ کے سینے میں تھا، اس وجہ سے اللہ نے آپ کو مقام بھی بلند عطا فرمایا۔ یہ مقام جو حضرت ابوبکر صدیق کو ملا ہے، یہ نہ تو کثرت نماز کی وجہ سے ملا، نہ کثرت صوم کی وجہ سے ملا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو یہ مقام اس وجہ سے نہیں ملا کہ آپ کوئی نمازیں جو ہیں وہ زیادہ ادا کرتے تھے یا روزے زیادہ رکھتے تھے۔ باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی نمازوں کی کثرت کرتے تھے، روزوں کی کثرت کرتے تھے، دیگر اعمال کرتے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں، آپ کے سینہ میں جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ کمال اور فضیلت عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہے، اور چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں، کیونکہ صحابہ کا یہ شوق تھا، صحابہ کی یہ عقیدت تھی، صحابہ کی یہ محبت تھی کہ وہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ والضحیٰ کی زیارت کیا کرتے تھے۔ ان کی صبح ہی تب ہوتی تھی جب وہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتے تھے۔ ساری کائنات سے بڑھ کر ان کو محبوب تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ والضحیٰ کی زیارت کرنا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں تشریف فرما ہیں، حاضر ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ہے، ابو بکر تجھے دنیا میں کیا پسند ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ مجھے مال عطا فرمائے، میرے پاس مال کی کثرت ہو، اور جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے میں مال کو اللہ کے رستے میں محبوب کے قدموں پر قربان کر دوں۔ یہ مجھے پسند ہے کہ مال میرے پاس ہو۔ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات وہ ذات ہے کہ جب بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مال طلب کیا اسلام کی خاطر، جنگ کی خاطر، تو حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے بڑھ کر مال خرچ کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے ایک چیز تو یہ پسند ہے کہ میرے پاس مال ہو، اس مال کو میں اللہ کے رستے میں محبوب آپ کے قدموں پر قربان کرتا جاؤں۔ دوسرا عرض کیا یا رسول اللہ دوسری میری خواہش یہ ہے کہ میری بیٹی کو آپ اپنی زوجیت میں پسند فرما لیں، میری بیٹی کو آپ اپنے زوجیت میں پسند فرما لیں،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ جو حضرت صدیق اکبر کی شہزادی ہے ان کے ساتھ نکاح فرمایا، تو یہ خواہش بھی پوری ہوئی۔ تیسرا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ پسند ہے کہ النظر الی وجہک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ آنکھیں میری ہوں، چہرہ مصطفیٰ میرے سامنے رہے، میں ہمہ وقت آپ کے چہرہ اقدس کی زیارت کرتا رہوں۔ اور پھر یہ خواہش اللہ نے کیسے پوری کی کہ ہجرت کی رات جب کوئی بھی نہیں ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس غار ثور کے اندر 3 دن اور 3 راتیں قیام کیا، تو چہرہ مصطفیٰ تھا اور نظریں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اس خواہش کو کہ جب کوئی بھی دیکھنے والا نہیں تھا، جب کوئی بھی دیکھنے والا نہیں تھا، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رب العالمین حکم الحاکمین کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس سے ایک آیہ کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی دوران خطبہ۔ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، فرمایا کہ وہ ہستی والذی جاء بالصدق، فرمایا کہ وہ ہستی ہے جو سچ لے کر آئی، وصدق بہ، اور ایک وہ ہستی ہے جس نے اس سچ کی تصدیق کی۔ سچ لانے والی ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور اس سچ کو تصدیق کرنے والی ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ جب معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے بلانے پر مسجد اقصی اور پھر آسمانوں کی سیرے کی، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا، اپنے رب کے قرب کے اندر پہنچے، تو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر جب صبح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس بات کو بیان کیا، تو ابو جہل نے یہ سنا، تو سن کر اس نے کہا کہ آج موقع ہاتھ آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ابو بکر ان میں موجود نہیں، آج میں جا کر ابو بکر صدیق کے سامنے جا کر اس بات کو بیان کرتا ہوں۔ ابو جہل دوڑا دوڑا گیا، حضرت ابو بکر صدیق کا دروازہ کھٹکھٹایا، جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، تو آ کر کہنے لگا کہ اے ابو بکر، اگر کوئی شخص ایسا کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر مسجد اقصی کے اندر گیا، پھر آسمانوں کی سیریں کی، تو کیا اس بات کو مان لو گے؟ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے یہ بات ماننے والی نہیں۔ وہ کہنے لگا سمجھا کہ میرا تیر جو ہے وہ نشانے پر لگ گیا، لیکن جب اگلی بات کی کہ دیکھو وہ جو تمہارا دوست ہے جس کو تم اپنا نبی اور رسول مانتے ہو، وہ مسجد کے اندر بیٹھ کر، خانہ کعبہ کے صحن کے اندر بیٹھ کر صحابہ کے سامنے، اپنے غلاموں کے سامنے اس بات کو بیان کر رہے۔ تو ابو جہل کے اس سوال پر حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے کوئی کہے تو ماننے کی بات نہیں، لیکن اگر میرے مصطفیٰ نے کہا ہے تو پھر بات حق اور سچ ہے، پھر بات سچی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے آئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا
جب بیان کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے سچ فرمایا. تو بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صدیق کا لقب ملا. رب العالمین حکم الحاکمین نے پہلے عطا فرمایا لقب والذی جاء بالصدق وصدق بہ. فرمایا کہ ایک ہستی سچ لانے والی ہے اور ایک ہستی اس کی تصدیق کرنے والی ہے. تو صدیق کا مقام اور لقب اور مقام صدیقیت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے یہ لقب ملا اے ابو بکر انت صدیق. ابو بکر تو صدیق ہے، سب سے بڑا سچا ہے. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ایک اور مقام کے اوپر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کے اندر گئے تو وہاں کے یہودیوں کے ساتھ جو تھا معاہدہ تھا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ہم آپس میں امن کے ساتھ رہیں گے اور جو مدینہ پر حملہ کرے گا اس کا مل کر مقابلہ کریں گے. یہ شرائط تھی کچھ. لیکن یہودی وہ اپنے عقیدے پر قائم رہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان پر زبردستی نہیں کی کہ بھئی تم اسلام قبول کرو. پہلے معاہدہ کیا تھا کہ اسلام کو جو ہے وہ تقویت حاصل ہو. تو ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چلتے چلتے اس آبادی کی طرف چلے گئے، اس بستی کی طرف چلے گئے جہاں یہودی رہتے تھے. تو دیکھا ایک یہودی عالم جو ہے وہ یہودیوں کو اکٹھا کر کے ان کو جو ہے وہ وعظ و نصیحت کر رہا ہے، ان کو تبلیغ کر رہا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اسلام کی دعوت دی. کہا کہ اسلام قبول کرو، اس ایک وحدہ لا شریک کو مانو اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرو. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر بن کر، آخری رسول بن کر، آخری نبی بن کر اس دنیا کے اندر تشریف لا چکے ہیں. آپ ہر ایک پر لازم ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کو تسلیم کریں. تو جب اسلام کی دعوت دی حضرت ابوبکر صدیق نے تو وہ یہودیوں کا عالم کہنے لگا کہ اے ابو بکر کیا تم اس رب پر ایمان لانے کو کہتے ہو جو فقیر ہے، جو فقیر ہے؟ کیونکہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن نے فرمایا نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم فرمایا تو فرمایا کہ یہ ایسے ہی جیسے تم رب کو قرضہ دے رہے ہو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا، تو اللہ اس قرضے کو کئی گنا بڑھا کر جو ہے وہ تمہیں واپس کرے گا. تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو اللہ فقیر ہے، اللہ ہم سے مانگتا ہے، ہم غنی ہیں، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس دولت ہے، تو وہ جس رب کو تم ماننے کو کہتے ہو وہ تو فقیر ہے، ہم اس فقیر پر ایمان لے کر آئے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب شان الوہیت میں اس وحدہ لا شریک کی شان میں اس گستاخی کو سنا برداشت نہ کر سکے، فوراً اس یہودی عالم کو تھپڑ رسید کر دیا، چنڈ کڈ ماری انہوں یہودی نے. یہ حضرت ابوبکر صدیق کا مزاج ہے کہ جہاں کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی سخت بات کرے یا رب العالمین حکم الحاکمین کی الوہیت کے بارے میں کوئی سخت بات کرے تو مومن کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا. تو حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے جب اس نے اللہ کو فقیر کہا تو حضرت ابوبکر صدیق کو غصہ آیا، حالانکہ بڑے نرم دل تھے، غصہ آیا اور تھپڑ مارا اس یہودی عالم کو. اب حضرت ابوبکر صدیق اکیلے ہیں، وہ یہودی عالم ہے، یہودی اس کے ماننے والے سارے اس کے ساتھ موجود ہیں.
اب مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان معاہدہ تھا، وہ یہودی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ساتھی نے ہمارے اس عالم کو تھپڑ مارا ہے، اور یہ میثاق مدینہ کے اندر یہ بھی شک تھی کہ آپس میں اگر کوئی جھگڑا ہو جائے گا تو فیصلہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ تو جب یہ جھگڑا، یہ تنازعہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ابو بکر کو بلا کر لیا۔ حضرت ابو بکر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر، یہ یہودی تیرے خلاف شکایت لے کر آئے ہیں کہ ابو بکر نے ہمارے یہودی عالم کو جو ہے وہ تھپڑ مارا ہے۔ تو حضرت بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بلا وجہ اس کو نہیں مارا، بلکہ اس نے اللہ کی شان کے اندر گستاخی کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، اللہ ہم سے مانگتا ہے۔ تو وہ یہودی اپنی بات سے مکر گئے، انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے بھئی ہم نے تو ایسا نہیں کہا، اگر ابو بکر اپنی بات کے اندر سچے ہیں تو گواہ لے کر آئیں۔ تو حضرت بکر صدیق تو اکیلے تھے، گواہ تو پاس موجود کوئی نہیں تھا، دوسری طرف وہ یہودی سارے اکٹھے ہو کر آئے ہوئے تھے۔ اب حضرت بکر صدیق کے پاس کوئی گواہ نہیں، لیکن حضرت ابو بکر وہ ہیں جن کو رب نے صدیق کا لقب عطا فرمایا، مصطفیٰ نے صدیق کا خطاب عطا فرمایا۔ اب ان کی بات کو اللہ کیسے جھوٹا ہونے دے سکتا تھا؟ تو رب العالمین حکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب معاملہ پیش ہوا، ابو بکر صدیق کے پاس گواہ کوئی نہیں، وہ یہودی بظاہر اپنی بات میں سچے ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جبریل کو حکم فرمایا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پیارے صحابی، آپ کے پیارے ساتھی، جان نثار صحابی حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت پر جب زبان اٹھنے لگی، جب انگلی اٹھنے لگی، جب حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کے اوپر جو ہے وہ شک پیدا ہونے لگا، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا ہے جبریل، عرض کی رب جلیلکم، رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا ہے جبریل جا میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر جا کر اور یہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر جا، کیونکہ میرے یار کی سچائی پر انگلی اٹھ رہی ہے، میرے یار کی سچائی پر زبانیں اٹھ رہی ہیں۔ تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا ابو بکر کی بات سننے والا اگر کوئی اور گواہ موجود نہیں تھا، وہاں ابو بکر کے پاس کوئی اور گواہ نہیں آیا تھا، تو ابو بکر کی صداقت کی گواہی خود خدا ارشاد فرماتا ہے، فرمایا لقد سمع اللہ، اللہ نے فرمایا کہ تحقیق اللہ نے اس بات کو سنا ہے، اللہ نے اس بات کو سنا ہے۔ فرمایا ابو بکر تیرے پاس اگر اور کوئی گواہ نہیں نا تو تیری سچائی کو، تیری صداقت کو ہم مشکوک نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ نے حضرت بکر صدیق کے حق میں گواہی کو نازل فرما دیا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ فرماتا ہے تحقیق اللہ نے ان کے قول کو سنا، ان کی بات کو سنا۔ کیا بات کی؟ انہوں نے کہا قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے فرمایا میں نے خود سنا ہے کہ انہوں نے کہا ہے اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کی گواہی کے طور پر اللہ نے قرآن کی اس آیت کو نازل فرما دیا، اللہ نے اس آیت کو نازل فرما دیا اور ابو بکر صدیق کی صداقت پر مہر لگا دی کہ ابو بکر کی بات جھوٹی نہیں ہے، ابو بکر سچا ہے، ابو بکر صدیق ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جناب حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے، کیونکہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت صدیق، اے ابو بکر تو سچا ہے، تو صدیق ہے، تیرا لقب صدیق ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صحابہ سے خطاب فرماتے، جب صحابہ سے واعظ فرماتے، اگر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مجلس مصطفیٰ میں حاضر نہ ہوتے تو صحابہ سے پوچھتے بعد کے اندر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کو کچھ واعظ فرما رہے ہیں، کچھ نصیحت فرما رہے ہیں، اور اگر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وہاں موجود نہیں تو بعد میں وہ صحابہ سے پوچھتے ہوئے بتاؤ مصطفیٰ کریم نے آج کیا فرمایا، آج آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو جو بھی صحابی بیان کرتے کہ آقا نے آج یہ فرمایا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے قسم اٹھا کر یہ بات کہہ، یعنی اس بات کو پختہ کرنے کے لیے وہ قسم کے ساتھ اس بات کو سنتے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا قسم کے ساتھ صحابی سے بات سنتے کہ یہ بات انہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہے تو اس پر قسم اٹھا۔ وہ صحابی قسم اٹھاتے تو اس بات کو حضرت علی المرتضیٰ جو ہے وہ تسلیم کر لیتے، قبول کر لیتے۔ لیکن اگر کوئی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، اگر مولا کائنات حضرت ابوبکر صدیق سے کوئی بات سنتے کہ آج مصطفیٰ نے یہ فرمایا ہے تو باقی صحابہ سے قسم لیتے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق سے کبھی قسم نہیں تھی لی۔ تو صحابہ کہنے لگے کہ اے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا معاملہ ہوا کہ ہم اگر کوئی بات کریں تو آپ ہم سے قسم لیتے ہیں اس بات کے اوپر، لیکن اگر ابو بکر کوئی بات کریں آپ ان سے قسم نہیں لیتے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ ابو بکر کی بات پر مجھے قسم لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ابو بکر وہ ہے جس کو مصطفیٰ نے فرمایا ہے انت صدیق، ہے ابو بکر تو سچا ہے۔ حالانکہ سارے صحابہ کلہم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو افضلیت ہے، جو مقام صدیقیت ہے، وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی بات پر مجھے قسم لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابو بکر کے صدیق جو ہے ان کا لقب یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ نے بھی صدیق کہا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی صدیق کہا، سارے صحابہ اور بالخصوص حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ نے بھی ان کو صدیق کہا، اور تمام ائمہ اہل بیت، تمام ائمہ اہل بیت بھی حضرت ابو بکر کو صدیق کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ تمام ائمہ اہل بیت حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کے آگے اولاد حضرت امام محمد باقر، یہ حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں حضرت امام محمد باقر، آگے ان کے بیٹے ہیں حضرت امام جعفر الصادق۔ تو امام محمد باقر سے کسی نے پوچھا، مسئلہ پوچھا کہ اے امام باقر یہ ارشاد فرمائیں کہ تلوار جو ہے اس کے پیچھے دستہ لگوانا ہو تو کیا ہم چاندی کا دستہ لگوا سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ پوچھا کہ سونا چاندی مرد کے لیے جائز نہیں ہوتا زیور کے طور پر، تو کیا تلوار کے پیچھے جب دستہ لگوانا ہو، لکڑی کا دستہ لگتا ہے، لوہے کا دستہ لگتا ہے، دیگر دھاتوں کا دستہ لگتا ہے، تو یہ فتویٰ پوچھا، یہ مسئلہ پوچھا کہ کیا تلوار کے پیچھے ہم چاندی کا دستہ لگوا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو حضرت امام باقر نے ارشاد فرمایا کہ ہاں
تلوار کو چاندی کا دستہ لگوا سکتے ہیں کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کی تلوار کو چاندی کا دستہ لگا ہوا تھا. حضرت ابوبکر صدیق کی تلوار کو چاندی کا دستہ لگا ہوا تھا. اب وہ شخص کوئی ایسا تھا جس کے دل میں بغض صدیق اکبر تھا، کیونکہ یہ ایک بیماری ہے نا کئی لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے بغض رکھتے ہیں، اہل بیت کی محبت کا نام لیتے ہیں اور بغض رکھتے ہیں صحابہ سے. حالانکہ اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ ابھی جو میں بات کر رہا ہوں، حضرت امام محمد باقر نے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کہا ہے. وقت نہیں ہے لیکن اگر میں باقی ائمہ کا بھی نام لوں تو تمام ائمہ اہل بیت جن کو کہا جاتا ہے، حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے ان کو صدیق کہا، باقی صحابہ کرام، باقی ائمہ اہل بیت، حضرت امام محمد باقر بھی آپ کو صدیق کہہ رہے ہیں. تو وہ سننے والا جو تھا وہ دل کے اندر اس کی بیماری تھی، اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ اہل بیت اور صحابہ ان کے دلوں میں آپس میں کوئی معاملات ہے، حالانکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور پیار کرنے والے تھے. تو جب حضرت امام محمد باقر نے کہا کہ تلوار کو چاندی کا دستہ لگوانا جائز ہے، دلیل یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی تلوار کو چاندی کا دستہ لگا ہوا ہے. اب وہ شخص کہنے لگا کہ آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا قبلہ رخ ہو کر، آپ جیسے بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فوراً اپنی نشست بدلی اور قبلہ روح ہو کر بیٹھ گئے، اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر فرمانے لگے نعم هو الصدیق، نعم هو الصدیق، نعم هو الصدیق. 3 مرتبہ فرمایا ہاں ابو بکر کے بارے میں دل کے اندر بغض رکھنے والے سن لے، میں صرف ابو بکر کو صدیق نہیں کہہ رہا بلکہ آپ نے اپنی بات کو 3 مرتبہ دہرا کر فرمایا هو الصدیق، هو الصدیق، هو الصدیق. فرمایا سن لے ابو بکر صدیق ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، ابو بکر صدیق ہیں. 3 مرتبہ حضرت امام محمد باقر نے فرمایا، اور فرمایا جو آگے اگلی بات بھی فرمائی، امام محمد باقر کی زبانی سنیں، فرمایا اگلی بات بھی فرمائی، فرمایا جو ان کو صدیق نہیں کہتا، یہ امام باقر کا فتویٰ ہے. آج بکر صدیق کے بارے میں زبانیں کھلتی ہیں، کبھی ان کے کردار پر انگلی اٹھائی جاتی ہے، کبھی ان کی صداقت پر انگلی اٹھائی جاتی ہے، کبھی ان کی عدالت پر انگلی اٹھائی جاتی ہے. ارے حضرت ابوبکر صدیق تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. تو کیا وہ سیدہ کا حق ایک باغ کھا جانا تھا؟ انہوں نے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا سارا مال مصطفیٰ کے راستے میں دے دیا، دین کے راستے میں مصطفیٰ کے قدموں پر، ایک سوئی تک بھی نہیں چھوڑی کہ وہ بھی نہ رہ جائے گھر کے اندر. تو جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، کیا ان کو دنیا کا لالچ تھا، دنیا کے مال کا لالچ تھا؟ یہ بس ہمارے ذہنوں کے اندر یہ فطور پیدا کیا گیا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ آپس میں بس معاملات کچھ ہوتے ہیں ایسے، ان کی طرف جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن ائمہ اہل بیت کا عقیدہ کیا ہے؟ امام باقر فرماتے ہیں ہاں وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں. اور جو ان کو صدیق نہیں کہتا، آپ نے فرمایا اللہ اس کے قول کی تصدیق نہیں کرے گا. اللہ اس کے قول کو نہ دنیا میں سچا کرے گا اور نہ آخرت میں سچا کرے گا. یعنی جو شخص حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق نہیں کہتا، اللہ اس کے قول کو، یعنی اس کا ایمان، اس کا کلمہ نہ دنیا کے اندر قبول ہے نہ آخرت کے اندر وہ قبول ہوگا. ایمان اور کلمہ دین اسی کا قبول ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس جانثار صحابی حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق مانے گا، صدیق کہے گا، ان کی صداقت کو مانے گا، ان کی عدالت کو مانے گا، ان کے ایمان پر جو ہے وہ گواہی دے گا. اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اتنے قریبی ساتھی ہیں کہ سفر میں ساتھ رہے، حضر میں ساتھ رہے، غار کے اندر ساتھ رہے، مزار کے اندر ساتھ ہیں. قبروں سے جب مزارات سے اٹھیں گے بروز قیامت، آقا نے فرمایا ہم ایسے اٹھیں گے، ایک طرف ابو بکر ہوں گے، ایک طرف عمر ہوں گے، میں ایسے قبر سے اٹھوں گا. اور فرمایا جنت میں بھی ہم ایسے ہی جنت کے اندر داخل ہوں گے.
جن کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ان کے ایمان پر شک کر جو کرتا ہے اس کا اپنا ایمان باقی نہیں رہتا، جو ان کے ایمان پر شک کرتا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے دلوں کو اللہ نے عالم ارواح کے اندر پرکھا، فرمایا ان دلوں سے ستھرا دل اللہ نے کسی کا نہیں پایا، اور ان صاف دل والوں کو اللہ نے میرا صحابی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور خاص کر حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت پر ایمان رکھنے اور ان کو صدیق کہنے اور ان کی عقیدت اور محبت رکھنے، ان کا احترام کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔